بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر یعنی معراج سے لوٹے تو اپنے آپ کو بدستور دشمنوں کے نغے میں پایا، اور وہ بھی ایسے دشمن جو اس مرتبہ کسی قصاص یا انتقام کے خدشے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے تھے۔ اسی دوران قبیلہ بنو حنیفہ کے کچھ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ پہنچے، اور قریش نے اس قبیلے کے ایک فرد کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش سے باخبر ہو گئے، اور چونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ مکہ سے نکل جائیں، اس لیے وہ راتوں رات مکہ سے نکل کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ طائف مکہ کے داخل میں ایک سرسبز شہر ہے۔ اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے مکہ سے طائف پہنچنے میں 2 دن لگتے تھے۔ اگر کھچر کا سفر کیا جاتا تو یہ راستہ 1 دن میں طے ہو سکتا تھا۔ چونکہ طائف کا شہر سمندر سے 1800 میٹر کی اونچائی پر یا بلندی پر ہے، وہاں پانی کافی مقدار میں موجود ہے اور بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں، لہذا اسی وجہ سے یہ شہر انتہائی سرسبز اور شاداب ہے۔ اس زمانے میں مکہ کے اکثر دولت مند باغات اور تفریح گاہیں یہیں پر بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی انسان جزیرہ عرب کے خشک اور تپتے ہوئے صحراؤں سے گزر کر طائف کے شہر میں جب قدم رکھتا ہے تو وہاں کے ہرے بھرے باغات اور کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ طائف کے رہنے والے بہت مالدار تھے، اور ان کا اصلی پیشہ ربا یعنی سود خوری تھا۔ وہ لوگ 100% سود کے ساتھ ضرورت مندوں کو قرض دیتے تھے، اور ان میں سے کچھ کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی جن سے وہ کھیتی باڑی کا کام لیتے تھے۔ طائف والوں کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ گیہوں کی روٹی کھاتے تھے، اسی وجہ سے انہیں اٹنی کے دودھ کو پہچاننے کی مہارت نہیں تھی۔ ایک بادیہ نشین عرب جس کی غذا اٹنی کے دودھ پر مشتمل ہوتی تھی، جب دودھ کو منہ میں لگاتا تھا تو فوراً بتا سکتا تھا کہ وہ اٹنی جس کا اس نے دودھ پیا ہے وہ کتنے سال کی ہے اور اس نے کس طرح کی گھاس یا جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، کیونکہ صحرا کے کسی علاقے میں جو گھاس اگتی وہ شاید دوسرے علاقوں میں نہ پائی جاتی، اور بادیہ نشین عرب صحرا کے مختلف علاقوں میں اگنے والی طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کو بخوبی پہچانتے تھے۔ کیونکہ طائف کے رہنے والے مالدار اور زندگی کی معاشی مشکلات سے فارغ البال تھے، لہٰذا اپنے وقت کا کچھ حصہ علم و ہنر اور دیگر سرگرمیوں میں بھی وقف کر سکتے تھے۔ جزیرہ عرب کے اتری حصے کا اکیلا حکیم طائف میں رہتا تھا جس کا نام حارث بن قلدہ تھا۔ ایک مشہور مورخ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اس حکیم نے علاج کرنے کا علم ایرانیوں سے سیکھا تھا، کیونکہ اس زمانے میں طب ایرانی بہت شہرت کی حامل تھی اور کئی نامی گرامی حکیم ایران میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جزیرہ عرب کا اکیلا نجومی جو علم نجوم کا علمی طور پر علم رکھتا تھا، ستاروں کی حرکت سے واقفیت رکھتا تھا، وہ بھی طائف کے شہر میں ہی رہتا تھا، اور اس کا نام عمرو بن امیہ تھا۔ عربی زبان میں طائف کے معنی دیوار یا حصار کے ہیں۔ طائف جزیرہ عرب کا وہ باعث شہر تھا جس کے ارد گرد حفاظتی دیوار موجود تھی۔ اس دیوار کو خود عربوں نے تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ ایرانی معماروں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ شہر طائف کے ایک باشندے نے اس وقت کے شاہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی، تو ایران کے بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ اس خدمت کے بدلے میں تجھے کیا چاہیے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے آزمودہ کار معماروں کو جزیرہ عرب میں بھیج دے تاکہ وہ ہمارے شہر باز کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیں۔ واضح رہے کہ شہر طائف گرد حصار کھینچے جانے سے پہلے اس کا نام باز تھا۔ شاہ ایران نے اس شخص کی درخواست قبول کی اور باز کے ارد گرد حفاظتی دیوار تعمیر کرا دی، جس کے بعد اس شہر کا نام طائف ہو گیا۔ اور طائف کے شہر میں ایک پتھریلا ٹیلہ بھی تھا جس پر لات، جزیرہ عرب کے 3 مشہور بتوں میں سے ایک بت رکھا ہوا تھا، اور وہ ٹیلہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، اور جو کوئی بھی اس علاقے میں داخل ہو جاتا، چاہے زانی ہو یا قاتل ہی کیوں نہ ہوتا، دوسروں کی دست برد سے وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔